السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا۔ جور کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، اور باز آنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے رک جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب نے ظلم و ستم سے ہاتھ اٹھا لیا اور عاشق کے ساتھ سختی سے پیش آنا چھوڑ دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہاتھ اٹھایا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ظلم کب چھوڑا اور جور سے کب دستبردار ہوا۔ اب محبوب کہہ رہا ہے کہ مجھے ظلم و ستم پر ایسی شرمندگی ہے اور اتنی پشیمانی ہے کہ اب میں تجھے منہ نہیں دکھلا سکتا۔ اب یہ پشیمانی اور یہ شرمندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ظلم بن گئی ہے، کیونکہ عاشق کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ ہر روز اپنے محبوب کا منہ دیکھے۔ اب محبوب شرمندہ ہو گیا، اور اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے عاشق کو اپنا منہ دکھانا چھوڑ دیا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، جور سے ظلم سے باز آ گیا، اچھی بات ہے، لیکن ایسی شرمندگی تو ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن گئی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا منہ دکھانا چھوڑ دیا، چاہے وہ شرم کی وجہ سے ہی ہے۔ تو دیکھیے کتنا اچھا غالب نے اس شعر میں ایک ایسا نقطہ پیدا کیا ہے کہ محبوب کے ظلم سے باز آنے کو بھی بس ایک بے اثر قرار دینے کے لیے ایک وجہ نکال لی کہ بھئی وہ شرمندہ ہیں، چلو بہت اچھی بات ہے، ظلم سے باز آ گئے، لیکن ہمیں اپنا منہ نہ دکھانا، یہ تو ہمارے اوپر پھر ایک اور ظلم کر دیا انہوں نے۔ شعر ہے کہ رات دن گردش میں ہیں سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتوں آسمان رات دن گردش کر رہے ہیں، اور اسی گردش سے دنیا کے تمام کام پورے بھی ہو رہے ہیں۔ تو گردش سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی بھی حالت جو ہے وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی، یعنی کچھ اچھا ہے تو وہ برا ہو جاتا ہے، کچھ برا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سب کچھ بدلتا ہی رہتا ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر آج ہم یہ پریشانیوں سے اور مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس میں گھبرانے کی کون سی وجہ ہے؟ آسمانوں کی جو گردش ہے وہ تو چل رہی ہے، تو جس طرح پہلے والی حالت باقی نہیں رہی، یعنی ہم اچھی حالت سے بری حالت میں آ گئے، بہت راحت اور سکون سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تو یہ حالت بھی باقی نہیں رہے گی، اور کچھ نہ کچھ تو ہو کے ہی رہے گا۔ تو یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا، پھر پریشان کیوں ہیں؟ شعر ہے کہ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ لاگ کا مطلب ہوتا ہے دشمنی یا عداوت، اور لگاؤ کا مطلب ہوتا ہے محبت یا دل کا تعلق۔ وہ اتنا اچھا اس مضمون کو انہوں نے باندھا ہے کہ ہم نے خواجہ حالی کی ہوئی شرح اس کی پڑھی تھی، تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ مضمون عجیب نہیں، شاید کسی اور نے بھی باندھا ہو، مگر ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر کسی اور نے بھی اس مضمون کے شعر کہا ہوگا تو اتنا اچھا شعر نہیں کہا ہوگا۔ مطلب یہ کہ معشوق کو نہ ہمارے ساتھ دشمنی ہے نہ دوستی ہے۔ اگر دشمنی بھی ہوتی تو اس لیے کہ اس میں بھی بہرحال ایک تعلق تو ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دوستی کا نہ صحیح دشمنی کا تعلق ہے، تعلق تو بہرحال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی دشمنی کا بھی تعلق ہوتا تو ہم اس کو دوستی سمجھتے، لیکن جب نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے تو پھر ہم کیا اس پر کیا ہم دھوکہ کھائیں۔ تو وہ
بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کوئی رشتہ ہونا چاہیے چاہے دشمنی کا ہی ہو، تو عاشق اپنے دل کو یہ دھوکہ دے سکتا ہے کہ بھائی محبوب دشمنی نہیں کر رہا ہے، دوستی کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ محبوب نے اس کے ساتھ یہ ایک طرح کا امتیازی برتاؤ، یعنی وہ برتاؤ جو اور کسی کے ساتھ نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن جب دشمنی اور دوستی دونوں ہی نہیں ہیں تو دھوکہ کھانے اور فریب میں مبتلا ہو جانے کی اور کون سی وجہ رہ جاتی ہے۔ بہت اچھا شعر ہے، چلیے شعر دیکھیے کہ ہو لیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ، یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا۔ نامہ بر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، اس دن ہمارے ایک دوست نے کمنٹ سیکشن میں نامہ بر کا مطلب پوچھا تھا۔ نامہ بر کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو آپ کے خط کہ کہیں تک پہنچاتا ہے، یا کسی کے خط آپ کے پاس لے کر آتا ہے، تو آج کل تو نامہ بر لوگ نہیں کہتے، اسے ڈاکیا کہتے ہیں، یا پوسٹ مین کہہ لیجئے اگر آپ چاہیں زیادہ اچھا سمجھنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو خط لکھا اور حالت یہ تھی ہماری کہ پتہ نہیں خط پہنچے نہ پہنچے تو کیا جواب آئے، کہ ہم یعنی جب ہم نے اس کو خط دیا لکھنے کے بعد اس کو نامہ بر کو، تو اس کے پیچھے پیچھے محبوب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا حماقت کی ہے۔ شاید یہ گمان تھا کہ خیال تھا کہ قاصد کہیں راستے میں ضائع نہ کر دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے، وہیں جواب لے لیں گے، لیکن راستے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا خود ہم اپنا خط پہنچائیں، تو یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے اور اس کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپ جب بھی خط لکھتے ہیں تو کسی کو دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا خط پہنچا دیجئے، اور یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے خط دیا کسی کو اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی روانہ ہو گئے، تو وہ کیا سوچے گا کہ بھائی انہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، یہ سب کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ایک عجیب و غریب ہمیں بات لگی کہ ہم اس کو خط بھی دیا ہے اور ہم اب اس کو خود ہی پہنچانے بھی جا رہے ہیں۔ اس کا جو دوسرا مصرع ہے، یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا، اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر ہم قاصد کے ساتھ ساتھ محبوب کے گھر پر پہنچ بھی گئے تو وہ تو ہماری صورت سے بیزار ہے، پھر اسے خط پہنچانے کی کون سی صورت رہ جائے گی۔ یہاں کیا بمانے کیوں کر سمجھا جائے، اور یا رب جو ہے نا وہ ایک حیرت کے لیے استعمال کر کے آپ دیکھیں تو یہ شعر زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ شعر ہے کہ موج خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستان یار سے اٹھ جائیں کیا۔ آستان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے رہنے کی جگہ، آستان یار یعنی محبوب کا گھر، اور موج خوں کا مطلب ہے خون کی لہر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب محبوب کے دروازے پر بیٹھ گئے تو وہاں سے اٹھنا عاشق کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ کتنے ہی حادثے پیش آ جائیں، کتنی ہی مصیبتیں نازل ہونے لگیں، یہاں تک کہ خون کی ندی بہنے لگے اور وہ بھی ہمارے ساتھ سے گزر جائے، تو ہم تب بھی اس کا آستانہ محبوب کا در نہیں چھوڑیں گے۔ شعر دیکھیے کہ عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا۔ یہ راہ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، یعنی ساری زندگی مرنے کا انتظار کرتے رہے، عمر بھر مرنے کا انتظار کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ زندگی بھر اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آتی رہی کہ اکتا کر موت کا راستہ دیکھنے لگے، کیونکہ زندگی میں تو ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ پھر سوچتے ہیں کہ دیکھیے مرنے کے بعد ہمارے سامنے کیا صورت آتی ہے، یہ مصیبتیں رہیں گی یا ان میں کوئی کمی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور دکھ اٹھانے کا بھی کوئی صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو مرنے کے بعد بھی ایک عجیب سی الجھن میں گرفتار ہے۔
آخری شعر ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ بتلاؤ کا مطلب ہے، یعنی بتلاؤ جو ہے وہ بتاؤ کی جگہ لکھا ہے، جیسے بتلائیں لکھا ہے، یہ بھی بتائیں ہے۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بتاؤ کہ ہم بتائیں کیا۔ اب ذرا یہ بتاؤ کی جگہ بتلاؤ ذرا کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا محبوب ہے وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ غالب کون ہے، اب کوئی ہمیں بتائے کہ ہم کیا بتائیں اور اس سوال کا کیا جواب دیں۔ اب محبوب لوگوں سے پوچھتا ہے۔ اب قسمت دیکھیے کہ ساری عمر محبت میں گزر گئی اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا، یعنی اسے یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ غالب کون ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے مصرعے سے ظاہر ہے کہ محبوب کے سامنے غالب کا ذکر آیا اور اس نے اب بن کے ایسی لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے یہ آدمی غالب۔ اب دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ جو تھا یہ ایک بھری محفل میں پیش آیا جس میں وہ خود بھی موجود تھے اور ان کے سامنے محبوب نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ غالب کون ہے۔ تو یہ سوال سنتے ہی تو ظاہر ہے کہ ان پر ایک بجلی سی گری اور گھبرا کر لوگوں سے کہنے لگے کہ بھئی اس کو بتا تو دو، میں کیا جواب دوں۔ اچھا پھر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر محبوب انجان بن گئے اور سوال کیا، یعنی اسے ایک طرح سے چھیڑ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ غالب کون ہے، ہمارا عاشق ہے، ہم پہ جان دیتا ہے، لیکن ایسی چھیڑنے کے لیے کہہ دیا کہ بھئی کون ہے یہ غالب۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوال سنتے ہی غالب جو تھے وہ بے تکلف ہی جواب دینے پر تیار ہوگا کہ میں وہی ہوں جو آپ پر جان دے رہا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ ممکن ہے اس طرح وہ ہمارے جو محبوب ہیں وہ ہم سے خفا ہو جائیں، تو اس کی جو محبوب کی بزم میں بیٹھنے والے دوسرے لوگوں سے کہا کہ بھئی تمہیں محبوب کی عادت کا علم ہے، بتا دو مجھے اس سوال کا کیا جواب دینا چاہیے، اور کوئی ایسا جواب ہو جو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو سن کر محبوب جو ہے وہ ناراض ہی ہو جائے۔ تو خواتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور شعروں کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو پسند آیا اور غزل اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آنے لگی تو ہمیں یقیناً اس بات کی بہت خوشی ہوگی۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔